پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے۔ سوئیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 6 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کر ہم مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ 8ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک تلاوت کو سنیں۔ بہن بھائیوں، کلام اقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، اور استفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس کے عبادت خانہ سے جو لبر تینوں کا کہلاتا ہے اور کروبیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیہ کے تھے، بعض لوگ اٹھ کر استفنس سے بحث کرنے لگے، مگر وہ اس دنائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا۔ پھر وہ عوام اور لوگوں اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے، جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مکان اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہے۔ اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ عزیزو، جو حصہ آج تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ استفنس فضل اور قوت سے۔ عزیز بہن بھائیوں، مقدس استفنس کی زندگی پر خدا کی مہربانی تھی۔ خدا اپنے بندہ کی زندگی پر مہربان تھا، کیونکہ وہ مسیح اور کلیسیا سے گہری عقیدت رکھتا تھا۔ مزید برہان روح القدس نے استفنس کو قوت بخشی کہ وہ لوگوں میں بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کرے، اور اسے انجیل کی منادی کرنے کے لیے اس طرح سے حکمت بخشی کہ اس کے مخالف اس کے پیغام کی سچائی کو جھٹلا نہ سکتے تھے۔ عزیزو، آیت نمبر 10 جب ہم پڑھتے تو دیکھتے ہیں، مگر وہ اس دنائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ عزیزو، عہد عتیق خروج اس کا 4 باب اس کی 15ویں آیت، مقدس لوکا
طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 21واں باب اس کی 15ویں ہے۔ عزیز بہن بھائیو، اگر ہم واقعی خدا کی حکمت اور اس کی قوت سے، اس کے فضل سے بھرے ہوئے، اور جب ہم کلام سناتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کے وسیلے سے خدا لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ لائے گا، تبدیلی لائے گا۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگیوں کے وسیلے سے اپنا جلال ظاہر کرے، تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ آئے، چینج آئے، تاکہ ہم پورے طور سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ اور آج صبح خدا آپ سب کو برکت دے۔ جس طرح خدا سٹیفنس کی زندگی کو فضل اور قوت سے بھرتا ہے، حکمت دیتا ہے، دانائی سکھاتا ہے، اپنا وزڈم اس کی زندگی کے اندر منتقل کرتا ہے، اور وہ جب سچائی سے اس کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچاتا ہے تو کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور آج بھی وہ خدام جو بڑی دیانتداری اور بڑی وفاداری کے ساتھ اس کے کلام کی منادی کرتے ہیں، اس کے پیغام کو پھیلا رہے، اگر وہ خدا کے فضل اور اس کی قوت سے بھرے ہوئے، اور آج صبح خدا مند آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے، اور آپ کی زندگیوں میں وہ اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرمائے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر۔ قادر مطلق خدا تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک تیرے پیارے کے لیے مانگتا، تو اپنے آسمان کو کھول، اور جتنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے تیری آواز کو سنتے ہیں، تیرا ابر، تیرا رحم ایک ایک تیرے پیارے کے لیے مانگتا کہ تو اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ خداوند تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا آسمان تیرے پیاروں کے لیے کھل جائے، تو کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ اے قادر مطلق خداوند، جتنے بیمار، لاچار، دکھی، روگی ہیں، یسوع تیرے نام سے اچھے ہو جائیں۔ پاکستان کے تمام لیڈر صاحبان کے لیے، تمام اداروں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے، کلیسیاؤں کی بحالی کے لیے برکت کی دعا کرتے، عالمگیر کلیسیاؤں کے لیے برکت چاہتے۔ تیرا رحم، تیرا کرم ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تو اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکت کو نازل فرما۔ تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ خداوند خدا، تو اپنا جلال ظاہر کر۔ میں تیرے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے، انہیں ابلیس کے شکنجے سے آزاد کر، بحال کر۔ شکر گزار ہوں وہ لوگ جو ہر روز اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے تیرے کلام کو سن رہے ہیں۔ تو سب پہ رحم کر، تو اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکت کو نازل فرما۔ ان سب کو چھو، ان سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर दे, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।